حدیث عمار کے متعلق سلف کا فہم اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہاں یہ حدیث سنا کر عام فہم لوگوں کو سیدنا معاویہ کے متعلق شک میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ باغی تھے۔ ایک بات جو ہمارے درس میں ہونی تھی، چلو درس میں نہیں ہو سکی، یہاں ہو جائے گی، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنت کی بشارت دی ہے، ان کے حق پر ہونے کی بھی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، الفاظ صحیح مسلم کے پیش کروں گا، سند صحیح مسلم کی۔ صحیح مسلم میں پے در پے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں پیش کی ہیں، ساری کی ساری ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث ایک ہی، اس کی سندیں مختلف ہیں اور الفاظ بھی مختلف ہیں۔ ایک سند 2458 نمبر، کسی کے پاس اگر اسلام 360 ہے یا کوئی اور سافٹ ویئر ابھی چیک کر سکتا ہے، 2458 نمبر، 2458 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا شیبان بن فروخ، ہمیں ہمارے استاد شیبان بن فروخ نے یہ حدیث بیان کی۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیبان بن فروخ کہتے ہیں حدثنا القاسم، ہمیں قاسم نے یہ حدیث بیان کی، اور قاسم کہتے ہیں کہ حدثنا ابو نضرہ تھا، ہمیں ابو نضرہ نے یہ حدیث بیان کی۔ ابو نضرہ تابعی ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری سے ابی رسول ہے۔ امام مسلم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند آپ کے سامنے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان انہوں نے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، فرمایا مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف کے وقت ایک فرقہ نکلے گا۔ مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں انتشار ہوگا، اور اس انتشار کے وقت ایک فرقہ نکلے گا۔ وہ فرقہ کون سا ہے؟ خارجیوں کا۔ یقتلها اول الطائفتین بالحق، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ حق پر کون ہے اور باطل تو ہے ہی نہیں، باطل ہے ہی نہیں۔ فرمایا میری امت، میرے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ زیادہ حق پر کون ہے۔ کتنے صاف الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہی سے بولتے تھے نا، عام انسان ہوتا تو پتہ نہیں کیا بات کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوی، اللہ رب العزت کو بھی پتا تھا، زبان سے الفاظ ایسے نکلوائے آپ سے۔ اول الطائفتین بالحق، فرمایا خارجیوں سے قتال میرے صحابہ میں سے وہ گروہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ اگر دوسرا باطل پر ہوتا، غلط ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا فرماتے جو حق پر ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت زیادہ ہونا۔ اعلم کا مطلب ہے کسی سے علم میں زیادہ ہونا، مطلب ہے کہ دو علماء ہیں، ان میں سے ایک عالم ہے، علم میں زیادہ ہے، دوسرا بھی جاہل نہیں ہے۔ عالم کا یہ مطلب یہی ہوتا ہے، کوئی کہے کہ فلاں عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرا بھی عالم ہے لیکن اس سے تھوڑا کم ہے، دوسرا جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالم اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا۔ اسی طرح اکرم ہے، اسلم ہے، اکبر ہے، بہت سے صیغے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی ایسا صیغہ استعمال، مثال اللہ اکبر من کل شیء، وہاں یہ تصریح ہوتی ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بڑی چیزیں بھی ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، یہ مطلب تو نہیں باقی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ ہاں بڑی ہیں، بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العزت، اللہ نے خود قرآن کریم میں قسمیں اٹھائی ہیں بڑی بڑی مخلوقات، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس میں تفضیل۔ تو اولا کا صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ حق کے زیادہ قریب ہوگا جو گروہ، وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر گئے، یہ بشارت دے کر گئے کہ میری امت میرے صحابہ کا اختلاف کرنے والے دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی باطل پر ہوگا نہیں۔
اس سے پچھلی حدیث کو دیکھیں، اس سے پچھلی حدیث کو تو ادنی الطائفتین من الحق، ادنی الطائفتین من الحق، اگلی حدیث کو دیکھیں تو اقرب الطائفتین الی الحق، اولا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ادنا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اقرب بھی اس میں تفضیل کا صیغہ، تینوں صیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرما دی، اور تینوں کا معنی ہے زیادہ قریب ہونا۔ یہ حدیث اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملات ہوئے تو پھر اہل سنت کے ہاں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جنگیں حق پر مبنی تھیں اور مخالفین باغی تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مخالفین کی جو بغاوت ہے وہ اجتہادی خطا کے طور پہ شمار کی جائے گی یا ہٹ درمی کے اوپر، اس میں اختلاف ہے۔ پھر اس میں بھی ایک جز کے اوپر اتفاق ہے کہ جو اہل جمل ہیں، یعنی سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، چونکہ انہوں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا بعد میں اور شرمسار تھے، لہٰذا ان کی غلطی کو اجتہادی غلطی کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور مولا علی نے بھی ان کو معاف کر دیا، وہ المستدرک للحاکم میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں، سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، یہ سورۃ الحجر کے اندر جو آیت ہے کہ اہل ایمان آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں تختوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے میل دور کر دے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بشارت میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین، کے ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں چیز آ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حضرت علی کی زندگی میں بھی اپنی اس خطا کے اوپر قائم رہے اور اس کے بعد 20 سال زندہ رہے اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ اسی لیے سیدنا علی نے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ رکھا۔ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی انہی آیات کی تفسیر میں بیان القرآن میں یہ کہہ دیا تھا، حضرت معاویہ کا نام بھی انہوں نے داخل کر دیا تھا۔ وہ حدیث کے معاملے میں تو وہ خود ہی کہتے تھے میں امی ہوں، تو پھر میرا اس پہ جواب آیا تھا کہ حضرت معاویہ کا نام نہیں انہوں نے لیا، حضرت طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کا نام لیا تھا۔ تو ان کے بارے میں تو پھر آپ سن لیں۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 15 ریفرنسز مختصر سے وقت کے اندر کور کروں گا، اس پہ کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں، خود سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نا ائمہ اہل سنت کا سلف کا فام بتائیں، اور سلف بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بعد کے بابوں سے۔ بھئی پہلا سلف تو جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے، دوسرا سلف جو ہے وہ صحابہ ہیں، بعد کے لوگوں کو چھوڑیں، آپ پہلے ان کا فارم لیں۔ اس پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، میں نے 200 احادیث اس میں پمفلٹ میں جمع کی ہیں، اینڈ میں تعارف کرواؤں گا۔ بہرحال میں یہ 15 حوالے جو ہے نا تیزی کے ساتھ کور کر دیتا ہوں سلف کے فارم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا فارم تو مولا علی کا ہی لے لیں آپ، چونکہ وہ امام وقت ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں، ان کا فارم یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ امید کیا حد تک؟ ظاہر حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا۔ تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی ٹالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل صفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں، کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا، یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا۔ تو یہ بات بھی یعنی سمجھ آنے والی ہے۔ تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی، یہ پہلا ریفرنس تھا جو
اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا 2 احادیث سیدنا علی کے حوالے سے. دوسرا ریفرنس جی سیدنا عمار ابن یاسر کا اپنا فہم، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں. عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں. 93 ایئرز ایج ہے. جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے، وہ 37 ہجری میں شہید ہوئے. 93 سال بڑی عمر ہوتی ہے. تو عمار بن یاسر کا فہم سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں، یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا. اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا. نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط ہے. اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں؟ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں، اہل صفین، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر نہیں ہے. بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے. ہم اس سے آگے نہیں جاتے. تو آپ بھی مہربانی کریں ادھر تک پہنچ جائیں. لہذا اہل صفین کو فاسق، ظالم، مجرم، باغی، دوزخ کی طرف بلانے والے، یہ سارے کے سارے الفاظ بالکل جسٹیفائی ہو گئے. عمار بن یاسر کا فہم بھی، سلف کا فہم بھی آ گیا. اب کوئی عمار بن یاسر کے فہم کو چھوڑ کے کوئی ریالوں والے مولوی کے فہم کو اپنا فہم مان رہا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے. اور یہ ریال آج کا ایشو نہیں ہے. بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی علماء ظاہر ہے جی کوڑوں سے اور پھانسیوں سے ڈرتے تھے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ دوسرا ریفرنس. تیسرا ریفرنس ایک تابعی کا. میں اب سٹیپ وائز آ رہا ہوں. پہلے خلیفہ راشد، پھر صحابی. حالانکہ صحابہ میں اور بھی کئی فہم میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. آج مال نہیں، ورنہ وہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. وہ پمفلٹ میں موجود ہیں سارے. اب آ جائیں تابعی کے اوپر. صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776. ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ. عبد الرحمن یعنی وہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا. صحیح مسلم 4776. ایک کہانی شریف، تاریخ شریف نہیں سر، سب احادیث شریف چل رہا ہے. تو یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے. 4776 کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو احادیث بیان کر رہے ہیں. اور اس میں وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ اپنے امیر کی اطاعت ضرور کرنی ہے جو تمہارا حکمران ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے. تو اس شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ ان کا ہاں، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا، اور میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ، یعنی یہ چچا زاد لگتے تھے نا، حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص کا جو بیٹے تھے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. آپ بتائیں اب ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ اب یہ ظاہر ہے بڑی ایک سخت بات تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں حکم دے، اور معاویہ کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے. اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے. اگر وہ اللہ کی اطاعت سے باہر کی بات کریں گے پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق کی.
یہ اکثر بولے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ جی میری ماں کہتی ہے بھی داڑھی نہیں رکھنی ہے تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں. یہ وہ بندہ ہے جو ماں باپ کے کہنے پہ کبھی دہی لینے کے لیے بھی دکان پہ نہیں جاتا, وہ داڑھی کے معاملے میں ماشاءاللہ لمحہ پہ جاتا ہے. اب میں والدہ کا حکم مانوں یا اللہ کا؟ ڈو پول ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے نمبر پہ ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ, اولاد اور تمہاری اپنی جان سب سے بڑھ کے تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی ہونے چاہیے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جناب فہم آ گیا ایک تابعی کا, اور ساتھ صحابی کا فہم بھی آ گیا, عمر بن عاص کا بھی, ان کے بیٹے کا عبداللہ بن عمر بن عاص. یہاں پہ ایک میں مدنی پھول آپ کو دیتا ہوں. یہ اکثر جو یہ بات بولی جاتی ہے نا, الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ سب کے سب عادل ہیں, اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ کو بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث کے مولوی پڑھاتے ہیں یا ان کے بزرگ. ورنہ یہاں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث میں کہنا چاہیے تھا الصحابۃ کلہم عدول, سارے صحابہ عدل کرنے والے ہیں. تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام خوری کا حکم دیتا ہے اور قتل ناحق کا حکم دیتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول, یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے, یہ ایک سلوگن کے طور پہ جملہ محدثین کے ہاں پایا جاتا ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ عادل ہیں. کیونکہ یہ چیز جان پھٹک ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام سے مختلف قسم کی غلطیاں ضرور ہوئیں بحیثیت انسان, آپ اس کو اجتہادی خطائی کہہ لیں, لیکن رسول اللہ پہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں باندھا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس گناہ کی سنگینی اس قدر راسخ کی تھی ان کے اندر. سر بخاری مسلم میں پہلی حدیث ہی مولا علی سے ہی ہے, بخاری میں بھی, کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی, ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو. اب یہ بات اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے راسخ کی تھی کہ بڑے بڑے جرم بھی ہوئے لوگوں سے, لیکن حدیث کسی نے نہیں گھڑی صحابہ کرام سے. اسی لیے کہا جاتا ہے الصحابۃ کلہم عدول, روایت حدیث میں سارے صحابہ عدول ہیں. کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت معاویہ نے کوئی حدیث گھڑی ہو اپنی شان میں یا حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے, نہیں, ناٹ ایٹ آل.